اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ سب لوگ جاگ رہے ہیں نا؟ تو جتنے لوگ سو رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھاوا۔ لگتا ہے سب جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اصل کبھی کبھی دشواری یہ ہوتی ہے کہ کہیں سننے کو کچھ سنا نہ جائے کچھ۔ اب ایک ٹیلر ماسٹر کو کسی نے پینٹ سلنے کے لیے دیا تو ایک بالش لمبا سل دیا، لا کے رکھ دیا۔ کل جب آفس جانا تھا تو اس کو دیکھتا ہے جھاڑ کے تو ایک بالش بڑھا کے سل دیا ہے۔ اب غسل کر کے اس پینٹ کو پہن کے جانا ہے تو نکلا، بیوی کو کہہ دیا ایک بالش کم کر کے رفو کر کے پینٹ رکھو، آ رہے ہیں۔ سوچا کہیں بھول گئی تو آگے بڑھا، بہن سے بھی کہہ دیا کہ ایک بالش گھٹا کے رفو کر کے رکھو، ہم غسل کر کے آ رہے ہیں۔ سوچا کہیں یہ بھی بھول جائے، امی سے کہہ دیا امی جان ایک بالش گھٹا دیجئے اور اس کو رفو کر کے رکھیے۔ یہ غسل خانہ میں جاتے جاتے خالہ سے ملاقات ہو گئی، اور خالہ کا دھیان بھانجا پہ بہت ہوتا ہے۔ کہا خالہ جان آپ ہی کر دیجئے، ایک بالش گھٹا کے ذرا رفو کر کے رکھ دیجئے۔ غسل کرنے گیا، خالہ آئی، قینچی اٹھائی اور رفو کر دیا۔ اس کے بعد بہن کو خیال آیا، بہن تو بھائی کا بہت خیال رکھتی ہے، میرا بھائی کہہ کے گیا ہے، وہ بھی آئی، اٹھائی قینچی، ایک بالش کم کیا اور رفو کر دیا۔ اس کے بعد ماں نے سوچا میرا نور نظر دل کا ٹکڑا ایک کام کہا ہے، کیسے نہ کروں۔ وہ بھی آئی، جلدی سے قینچی لیا، ایک بالش گھٹا دیا۔ سب سے آخر میں بیچاری جھکی جس کو شوہر کا کم خیال رہتا ہے، اس کے بھی دھیان میں آیا کہ میرا سرتاج کچھ کہہ کے گیا ہے، اگر نہیں کر کے رکھوں گی تو آج خیریت نہیں۔ جلدی میں آئی، بے ہوشی میں قینچی اٹھایا، ایک بالش گھٹا کے رفو کر کے رکھ دیا۔ اب بیچارہ غسل کر کے آیا تو یہ جھاڑتا ہے تو یہ ہاف پینٹ یہ سب صاف ہو گیا۔ سب نے ایک ہی بالش تو گھٹایا، جتنا کہا گیا تھا اتنا ہی کیا۔ تو اگر اس طرح سے سنا جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اور ہماری ماں بہنیں تو سنتی کم ہے، سناتی زیادہ ہے۔ یہ نپتولیا کی خاص خصوصیت ہے کہ یہاں ہم نے سنتے ہوئے دیکھا ہے، جدھر سے بھی گزرے یہ سن رہی تھی، ورنہ سنتی نہیں، سناتی ہیں زیادہ۔ ایک جلسہ میں عورت سب بیٹھ کر کے گپ کر رہی تھی تو دو تین عورت جب جمع ہو جائیں گی تو ضرور ایک دوسرے کا سنیں گے، اور اپنا نہیں اپنے شوہر کے کمالات کو گنائیں گے، اپنے کمالات کو نہیں گناتی۔ تو ایک کہنے لگی ہمارا جو شوہر ہے، نام نہیں لیتی، کبھی نہیں لیتی، وہ بجھتی ہے طلاق ہو جائے گی، کہ ہمارا جو شوہر ہے ہسبینڈ وہ جہاز اڑاتا، پائلٹ، بہت اچھی بات ہے۔ کہا لیکن آسمان سے سٹا کے اڑاتا ہے، کہ آسمان سے سٹا کے اڑاتا ہے تو بھرشٹ نہیں کرتا ہے؟ کہ نہیں، چار انگلی نیچے۔ اب دوسری سوچی کہ ہم کیوں نہیں کہیں، یہ تو بازی لے گئی۔ تو دوسری نے کہا ہمارا شوہر پانی جہاز چلاتا ہے، بڑا کمال کی بات ہے، لیکن زمین سے سٹا کے چلاتا ہے۔ اچھا آگ نہیں لگتی ہے؟ کہ نہیں، چار انگلی اوپر۔ اب تیسری کا معاملہ کہ ہم کیا کہیں، تو اس نے کہا ہمارا شوہر تو اور کمال کا ہے، تو کہا ناکے سے کھاتا ہے۔ کہ انا للہ، ناک سے کیوں کھاتا ہے؟ کہا دو انگلی نیچے، سب ٹھیک ہو گیا۔ تو زیادہ تر عورتوں کا یہی حال ہے کہ وہ سنتی نہیں، سناتی، لیکن الحمدللہ یہاں سنتی رہی۔
اور کیوں نہیں سنیں گی؟ یہاں تو بات ہو رہی تھی کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ زیادہ محنت کی جائے، اور لڑکی جب پڑھ لکھ لے گی تو خاندان پڑھا لکھا ہوگا۔ میں ایک دو بات صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں نے جو محنت شروع کی ہے تو یہ محنت خیر کی محنت ہے، اور جب خیر کی محنت شروع ہوتی ہے تو شیاطین پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ محنت رک جائے۔ اس لیے نوجوانوں کو صرف مبارکباد دینا نہیں ہے بلکہ آپ کو ہوشیار کرنا ہے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو کبھی اپنے نام نمود کے چکر میں نہیں رہیے گا، کام کیجئے اور بھول جائیے، حوالہ بڑے لوگوں کے کیجئے، نسبت کیجئے بڑے لوگوں کے کہ گاؤں کے ذمہ داروں نے یہ کام کیا، اپنے سر نہیں آنے دیجیے گا، نہیں تو شیطان اس نیکی کو برداشت نہیں کرے گا، آپ کی نیکی کو خراب کر دے گا۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، کچھ کر لیجیے۔ زندگی کا وہ حصہ جو دین کی خدمت میں لگ جائے، یہی کام بقیہ تو بس ایسے ہی ہے، وہ دنیا کے لیے سر ہو رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، دیکھیے تعلیم کی بات تو بہت ہو گئی، مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے، آپ ہی سے شروع کرنا ہے نوجوانوں سے، کہ تعلیم سے زیادہ ضرورت ہے تربیت کی۔ علم سے آدمی قابل ہوتا ہے لیکن مقبولیت نہیں ہوتی ہے، اور اخلاق سے آدمی مقبول ہوتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں اور عند الناس بھی مقبول ہو جائیں۔ وہ صرف تعلیم سے نہیں ہوگا، تربیت سے ہوگا۔ تربیت جب حضرت مریم کی اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ تربیت اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، تو ایسی مقبول ہوئی کہ دنیا میں کوئی عورت ان کے مقابل نہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن نے کہا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اے مریم، تم کو اللہ نے چنا اور پاکیزہ بنایا اور پوری دنیا کی عورتوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تربیت کیسی ہوئی تھی؟ ان کی اماں نے منت مان لیا کہ جو شکم میں بچہ ہے، جب یہ بچہ ہو جائے گا تو اس کو اللہ کے گھر کے لیے خاص کر دے گا۔ بنو اسرائیل میں اس طرح کی منت مانی جاتی تھی، بیت المقدس کے لیے خاص کر دوں گا، یہ انہوں نے منت مانی۔ منت کے سلسلے میں ذہن ذرا صاف کر لیجئے، اس لیے میں نے کہا آپ جاگے ہوئے کہ نہیں؟ سب چیز کی منت نہیں مان سکتے۔ ایک آدمی دن بھر تالاب میں کھڑا ہے، کہا ہے بھائی تو منت مان رکھے کہ ہم دن بھر تالاب میں رہیں گے۔ ایک آدمی مالیدہ لے کے مسجد میں آ رہا ہے، کہا ہے بھائی تو منت مان رکھے۔ منت ماننے سے پہلے علماء سے پوچھئے، واجب کے قبیل سے منت مانی جائے گی جو پہلے سے واجب نہ ہو۔ سمجھیے بات، ایسی عبادت جو واجب کے قبیل سے ہو لیکن پہلے سے واجب نہ ہو۔ اب ایک عورت کہتی ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، تو ظہر کی نماز تو پہلے فرض ہے، یہ منت صحیح نہیں ہے۔ ہاں واجب کے قبیل سے نماز ہے، اگر کہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں 4 رکعت نماز پڑھوں گی، یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا میں 2 نفل روزہ رکھوں گی، یہ منت۔ اور اگر گناہ کے قبیل سے منت مان لیا تو اس منت کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے محرم میں کمر میں گھگرو مان لیا جی، اور پٹی باندھ کے سر میں دوڑا ہوا بچہ سب آ رہا ہے، کہے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس کی ماں نے منت مان لیا جب ہماری اولاد زندہ رہ جائے گی تو یہ تعزیہ کے گرد جا کے ناچے گا، یہ منت ہے اس کا۔ غیر اللہ کے گرد، بیت اللہ کے علاوہ کسی بھی گھر کا، کسی بھی جگہ کا طواف جائز نہیں۔
بعض لوگ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو ہم حضرت پیرانے پیر کے نام پہ مرغا ذبح کریں گے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہم سے کہ یہ منت پورا کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ بچوں کی تعلیم سے زیادہ اس کی تربیت ضروری ہے، سمجھ لیجیے۔ آپ صرف اور صرف اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح کریں گے اسی کو کھا سکتے ہیں۔ اگر بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کریں گے تب بھی نہیں کھا سکتے ہیں، دوسرے کے نام پہ ذبح کریں گے تب بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ کتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن یہ نہیں سمجھ میں بات آئی کہ غیر اللہ کے نام کی منت ہی صحیح نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھنے کے لیے بھی ہم کو کہیں اور جانا پڑے گا، اپنے علماء کافی لیکن اتنا پاگل بنا دیا ہم لوگوں نے، اپنے پیٹ کو اتنا بڑا بنا لیا ہے کہ اگر غلط بات نہیں بتائیں گے تو پیٹ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ ضرورت ہے سمجھنے کی، بغیر مسئلہ معلوم کی وہ منت نہیں مانی۔ مسجد کے لیے منت نہیں مانا جاتا ہے، خوشی میں دیجئے، خوشی میں دیجئے۔ کھیت کا پہلا غلہ آیا، آپ چوڑا دے رہے، خوشی میں دے رہے جی۔ پاک کا پہلا پھل آیا، خوشی میں دیجئے مسلیوں کے لیے۔ اور اگر منت مان لیا تو وہ غریبوں کا حق ہے، یہ مسلیوں کو نہیں دے سکتے۔ منت ماننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے منت مان لیا اور ان کے شوہر انتقال کر گئے، اب لڑکا نہیں ہوا، لڑکی ہوئی، بچی پیدا ہوئی، پریشان ہوئی، یہ بچی مسجد میں کیسے رہے گی؟ لیکن منت مان لیا تھا، اس لیے بیت المقدس کے مصلیوں کے بیچ بچی کو لے کر کے گئی، حضرت اس بچی کو قبول کیجئے، ہم نے منت مان لیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام دل سے چاہ رہے تھے کہ اس کی پرورش کا حق ہم کو ملے۔ کیوں؟ اللہ کے نام پہ یہ بچی چھوڑی گئی، قرآن اندازی ہوئی، نام آ گیا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو زکریا علیہ السلام نے تربیت شروع کی، ان کی پرورش شروع کی۔ اللہ کی ذات پہ یقین کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کیسے کی؟ کمرہ بند ہے اور موسم جس پھل کا نہیں ہے وہ پھل آ جاتا گھر میں۔ اب زکریا علیہ السلام جب کمرہ کھولتے تو چھوٹی بچی ہے اور اس کے پاس پھل فروٹ رکھے ہوئے ہیں بغیر موسم کے، تو پوچھتے کہاں سے آیا ہے؟ حضرت مریم کہتی یہ میرے اللہ نے بھیجا۔ یقین بن رہا ہے کہ یہ رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کسی بندہ کے بس کا نہیں ہے۔ حضرت مریم کے ساتھ اس معاملہ کو دیکھا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ جب بغیر موسم کے آپ پھل دیتے ہیں تو میری بیوی تو بانجھ ہے، اب میں بوڑھا آدمی ہوں، لیکن آپ دینا آپ کو ہے تو آپ دے سکتے ہیں، مجھ کو بھی دے دیجئے نیک اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تربیت اچھی ہوگی نا تو انشاءاللہ اس سے انقلابی امور، یہ کارنامے ان سے ظاہر ہوں گے۔ تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ ایک عورت، بس آخری واقعہ ہے وہ عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک عورت اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، کھانا بنا کے ماں اپنے بچے کو خود کھلائے گی، اور ماں کا مامتا ہوتا ہے بغیر بچے کو کھلائے ہوئے خود نہیں کھائے گی۔ اگر بچہ بھوکا رہ جائے، غصہ میں بھی اگر نہیں کھائے گا تو ماں رکی ہوئی رہتی ہے، میرا لاڈلا، میری آنکھ کا تارا، پہلے وہ نہیں کھائے گا میں اسے کیسے کھا لوں گا۔ ایک عورت ایسی اللہ والی تھی کہ کھانا بناتی، کھانا تیار کرنے کے بعد کبھی ٹیبل کے نیچے رکھ دیتی، کبھی پلنگ کے نیچے رکھ دیتی، کبھی طاق پہ رکھ دیتی، اور بیٹا کو کہتی بیٹا میرا تو بھی
अभी नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ के अपने मौला से खाना मांग लो, तुम्हारा मौला खाना देगा। नमाज पढ़ लेता, खाना तलाशता तो कभी पलंग के नीचे खाना मिलता, कभी तलाशता तो टेबल पे खाना मिलता, बहुत खुश होता। मैंने नमाज अदा की और मेरे अल्लाह ने खाना भेज दिया। ये एक महीना नहीं बल्कि उस माँ ने मेहनत की, सालों भर मेहनत की। अब बेटे का यकीन बन गया कि मेरा अल्लाह रब है, रब जो पालता है, मुझको खाना खिलाता है, खाना भेजता है। ये अपने बच्चों का यकीन बनाइए कि सब नफा और नुकसान अल्लाह की जात से, अल्लाह तबारक व तआला पे यकीन बन जाए। एक दिन वो औरत आ गई, रिश्तेदारी में चली गई, दूर चली गई और खाना रखना भूल गई। अब बच्चा मकतब से जाएगा पढ़ के, नमाज पढ़ेगा जोहर की, खाना मांगेगा, माँ को बेचैनी आ रही है, या अल्लाह आज तो मैं हूं नहीं, मैंने खाना रखा नहीं, मेरा लाडला जब खाना मांगेगा खाना नहीं मिलेगा तो साल भर की मेहनत हमारी खराब हो जाएगी, मेरा फ्रॉड जाहिर हो जाएगा, मेरा झूठ जाहिर हो जाएगा, मेरे बेटे का ईमान गलत हो जाएगा। इतनी फिक्र है। तो क्या किया, दूर से दौड़ के भी नहीं आ सकती थी, बहुत दूर चली गई, जानिमाज बिछा दिया, अल्लाह से करीब हो गई, अल्लाह से करीब होकर कहने लगी मेरे अल्लाह, तू जानता है कि तेरी जात पर यकीन बनाने के लिए मैंने साल भर मेहनत की, रोजाना मैं खाना रखती थी और मैं कहती थी कि नमाज पढ़ लो, अपने अल्लाह से मांग लो और तुम्हारा अल्लाह खाना दे देगा। उसका यकीन बन गया और आज मैं भूले से चली आई। आज अगर वो खाना मांगेगा और खाना नहीं मिलेगा तो उसका यकीन बिगड़ जाएगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। ए अल्लाह मेरी लाज रख लीजिए, ए अल्लाह जो कुछ भी किया मैंने आपकी रजा के लिए किया, आज मेरा भरम रख लीजिए। शाम में वापस आई, बच्चा को देखा चादर ओढ़ के लेटा हुआ है, यकीन हो गया खाना नहीं मिला, भूख से रहा नहीं गया, लगता है मेरा लाडला भूखा फेंटा सो गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, खाना तैयार किया, बाबू का पांव हिलाया, जगाया, मेरा बेटा उठ जा, खाना खा लो, खाना तैयार है। आंख मल के जब बच्चा आंख खोलता है, अम्मी जान आज तो इतना लजीज खाना था कि मैं जब खाया आसूदा हो गया, अब खाने की जरूरत नहीं है, मैं सोया, नींद आ गई, अम्मी जान अब नहीं खाऊंगा। अल्लाह का शुक्र अदा किया, बेटा कहाँ से खाना मिला, अम्मी जान जहाँ से खाना मिलता था वही पलंग के नीचे, मैंने ऐसा लजीज खाना आज तक खाया ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को कुतुब बनाया, वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बने, वही बच्चा है जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बने। माँ की तरबियत से बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो इसलिए गार्जियनों की जिम्मेदारी है कि वो तरबियत करे बच्चों की, और यही तरबियत सिखाया कुरान ने। जब दुआ कीजिए तो सिर्फ अपने लिए नहीं, और रब्बी जल्ली मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह मुझको भी बंदगी की तौफीक दीजिए और मेरी औलाद को भी। इसलिए कि अगर औलाद ये साले नहीं हुई तो आपकी जिंदगी का चैन खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग जाते हैं, मेरा बेटा हाथ से निकल गया, क्यों निकला? यकीनन हमसे कमजोरी होगी। नबियों ने तो उस वक्त से अपनी औलाद के लिए दुआ की जब बच्चे का वजूद नहीं हुआ था, अभी शादी नहीं हुई और दुआ करना शुरू किया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह नेक बीवी का इंतखाब फरमा दीजिए। हम लोग दुआ करते हैं, ये दुआ तो पढ़ते हैं लेकिन समझ के नहीं करते हैं। इसका माना है ऐ अल्लाह दुनिया में नेक बीवी का इंतखाब कर दीजिए और आखिरत में भी। हाँ अलबत्ता ये दुआ जरूर करते हैं, ऐ अल्लाह माल वाली का इंतखाब कर दीजिए। और अगर नौजवान ये दुआ नहीं भी करता हो तो माँ बाप तो दुआ करता है, कहाँ से माल आएगा। ये दुआ शादी से पहले,
اور جب شادی ہو جائے تو کیا دعا کیجیے گا؟ شادی ہو جائے، ابھی شادی ہوئی، پہلی ملاقات، جب نوشا کی ملاقات دلہن سے ہو، حضور نے سکھلایا اس کے سر کا بال پکڑ لو۔ سر کا بال کیوں پکڑنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیز میں، نحوست ہے نہیں، اگر ہوتی تو 3 چیز میں، عورت میں، سواری میں، زمین میں۔ اس لیے آپ سنتے ہوں گے کہ کبھی زمین راس نہیں آتی ہے، نئی زمین لیا، مکان بنایا، سب بیمار پڑنے لگا۔ حضور نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو 3 چیز میں، زمین میں، سواری میں، جانور میں۔ پہلے سواری تو یہی اونٹ، گھوڑا، یہ سب سواری کے میں استعمال ہوتے تھے۔ اب گاڑی ہے اور یہ 4 چکا، کبھی خوب راس آتی ہے گاڑی، کبھی نہیں آتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تو دیکھتے ہیں آپ، جب سواری کو قابو میں رکھنا ہو، جانور کو، اونٹ کو، گھوڑا کو، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کا پاؤں پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ تو قابو میں رہیو، ایک لات مارے گا تھتنا توڑ دے گا۔ اس کو قابو میں رکھنا ہو تو اس کو ناپتے ہیں۔ ایسی عورت میں بھی اگر نحوست ہوتی تو عورت میں، تو عورت کو بھی قابو میں رکھنا ہو تو اس کا پاؤں پکڑ کے نہیں بیٹھیے، وہ بہت اچھی ہو، اس کا تو پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اور بیچاری ماں کا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو اس کو پھینکے ہوئے، اس کو بھگائے ہوئے ہیں۔ اب بیوی کا پاؤں پکڑے ہوئے، پاؤں پکڑنے نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا اس کے سر کے بال کو پکڑو۔ جیسے جانور کو ناپتے ہیں ویسی سر کے بال کو پکڑیے اور دعا کیجیے، اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا کیجیے، اے اللہ مجھ کو بھی شیطان سے بچا کے رکھیے، اور اولاد جو ہوگی ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی تو بس پہلی ملاقات، لیکن دعا یہی سے ہو رہی ہے کہ اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا کے رکھیے۔ یہاں سے دعا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب شکم میں آیا بچہ تو یہ دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ مجھے، میرے شوہر کو، اور شوہر کے میری بیوی کو، اور میری اولاد کو ایسی بنا دیجئے کہ جب دیکھوں تو آنکھ کو ٹھنڈک محسوس ہو اور دل کو سرور ہو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ایسی اولاد دیجئے کہ نیکی کرنے والوں میں اگوائی کرے، آگے بڑھ کے نیکی کرے۔ تب یہ نوجوان تیار ہوں گے جو ابھی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اتنا خراب وقت ہے کہ جو لوگ مخلص ہو کر کے خدمت کرتے ہیں ان کو بھی لوگ سوچتا ہے کہ کوئی فائدہ ہوگا تبھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہ حال ہے، دعا کہاں سے دیں گے؟ شک کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں سننا بھی ہے، سہنا بھی ہے، اور کرنا بھی ہے۔ ان نوجوانوں کو سننا ہے، سہنا ہے، اور کرنا ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اب آگے جب آگے آپ بڑھے، اولاد ہو گئی، تو اب دعا کر رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، بے شک ہمارا رب دعا کو قبول کرتا ہے، اور ابھی تو اور قبول کرے گا۔ صرف متوجہ ہو جائیے اللہ کی طرف، جو کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے۔ کوئی نام لے یا نہ لے، اللہ کے فہرست میں نام آ گیا، ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اللہ کے فہرست سے جس کا نام غائب ہو گیا، دنیا میں کچھ بھی کر لے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اندھیرے میں ہوگا، کچھ نہیں۔ اور اگر آپ کا نام اللہ کے فہرست میں داخل ہو گیا تو قبر میں پہنچیں گے، آپ کی زبان سے دعا نکلے گی، رب اغفر لی، اے میرے مولا معاف کر دیجیے۔ اللہ کہے گا اگر معاف نہیں کرنا ہوتا تو تم سے دین کا کام لیتے ہی، دین کا کام اس لیے لیا کہ تم کو معاف کرنا۔
اب وہاں جہاں کوئی سہارا نہیں ہے وہاں معافی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو میرے نوجوانوں قدم پیچھے نہیں کیجیے گا، آگے بڑھتے رہیے گا اور دعائیں لے کے آگے چلیے گا، اور کوئی بھی کام کیجیے گا تو نسبت بڑوں کی جانب کر دیجیے گا کہ میرے بڑوں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ ہمیشہ عافیت میں رہیے گا، ہمیشہ عافیت میں رہیے گا۔ آدمی جو بڑوں کو چھوڑ کے چلتا ہے وہ یا تو ڈوب جاتا ہے یا خطرہ میں آ جاتا ہے، اور جو بڑوں کے سایہ میں چلتا ہے وہ بڑھتا ہی رہتا ہے اور کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، آواز نہیں ہے ورنہ کچھ بات کی جاتی اور وقت بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات دعا ہی کر دیجئے کہ اللہ ہم سب کو صحت سے رکھے، سلامت رکھے، اور ہم سب کے لیے ایمان پہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ دعا کرنی ہے، متوجہ ہو جائیے اللہ کی طرف سے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ جو حضرات ادھر ادھر ہے وہ بھی آ جائیں، مسجد میں ہے تو وہیں بیٹھ کے دعا کر لیں۔ ہماری مائیں اور بانا ہے جہاں ہے وہیں بیٹھ کے دعا کر لیں۔ دعا میں اگر اجتماعی دعا میں شریک ہو جاتے ہیں بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، نسبت حاصل ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک مجیبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا مرضا الا شفیتا ولا بلاء الا رددتا ولا امرا الا سہلتا ولا حاجت لی من حوائج الدنیا ہی ارض لک الا قضیتها یا رب الراحمین۔ اے اللہ تیرا ہی کرم ہے کہ ہم سب تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں شام سے لے کے اب تک۔ اے اللہ تیرے فرامین کو ہم سب نے سنا، بچوں کی زبان سے سنا، بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوئی، سبوں نے حصہ لیا، یہ سب تیری رحمت کے سائے میں ہے۔ جو کچھ مانگ رہے ہیں تیرے علم میں ہے۔ اے اللہ خیر کی لائن سے جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں اے اللہ سب کی جائز مانگوں کو غیب سے پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم تو محتاج ہیں اور تو بے نیاز ہے، تیرے پاس سارے خزانے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، وہی ہے جو آپ نے دیا ہے۔ اے اللہ وہ سب کچھ ہمارے لیے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نوجوانوں نے تھوڑی سی محنت کی ہے، خواہش پیدا کی ہے کہ دین کی کچھ خدمت کر کے آگے بڑھیں، بچوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے سوچا ہے۔ اے اللہ ان کے پروگرام میں ان کو مضبوط فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے ارادوں کو اے اللہ ان کے ارادوں کو مکمل فرمائیے۔ اے اللہ ان کے مشن کو آگے بڑھا دیجئے، اور یہاں کے بزرگوں کو اے اللہ ان کی سرپرستی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ جو مجمع ہے اے اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں جو رات کی نیند کو قربان کر کے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، یہ بھیک مانگ رہے ہیں صحت کی، یہ بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ کاروبار کی، اے اللہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں اے اللہ اپنے ضروریات کی تکمیل کی۔ اے اللہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کو، تیرے سامنے عاجزی کا سر رکھنے کو اے اللہ حضور کی سنت سمجھتے ہیں، حضور کا حکم سمجھتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ ہر وہ چیز جس کو آپ نے پسند فرمایا ضروری ہے، اے اللہ جس کو آپ نے ناپسند کیا اس سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اے اللہ تو اپنے حکم پہ ہم سب کو چلا لیجئے۔
اے اللہ جو ہم سے ہو سکا وہ قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے آبا اجداد جو کر کے گئے اے اللہ ایمان کے ساتھ گئے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ وہ لوٹ کے نہیں آئیں گے لیکن ان کا انتظار رہتا ہے کہ گھر کے لوگ اگر کچھ پڑھتے ہیں اور ثواب بخشتے ہیں تو ان کی روحوں کو پہنچتا ہے۔ اے اللہ سبوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور جو لوگ بچ گئے ہیں اے اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما دیجئے، ہم سب کو اے اللہ مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں تندرستی دیجئے، اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ یہ بچے اور بچیاں جو کل کے لیے ہم سب کی مستقبل ہیں ان سب کو کامیاب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے علم میں اور عمل میں ترقیات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ رات کا یہ حصہ ہے جہاں بلا کے اپنے بندوں میں آپ وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں جو آپ سے آپ کے بندے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب بھی مانگ رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اپنی ضروریات کو تیرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ تو مشکل کشا ہے، ہمارے حال پر رحمانی فرما دیجئے۔ ہمارے عیوب پہ آپ تک ستاری فرمایا ہے، آگے بھی ستاری فرمائیے، گناہوں کی دلسل سے بچائیے۔ اے اللہ اصل عزت وہ ہے جو آپ کی نگاہ میں ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کو عزت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دوسروں سے ہمیں ذلیل نہ فرمائیے۔ دشمنان اسلام اے اللہ جو اسلام کے جھنڈا کو اے اللہ وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اے اللہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اے اللہ انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرما دیجئے اور مسلمانوں کی سربلندی کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت اور عظمت کو بحال فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہیں انہیں صحت و قوت عطا فرما دیجئے اور ایمان کی دولت دے دیجئے۔ اے اللہ پوری آبادی میں اے اللہ ہر ایک کی جائز خواہش کو غیب سے پوری فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حل